میں تو دنیا کا طالب ہوں، جبکہ قرآن مجید آپ کو آخرت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی منزل جو ہے وہ طے کرنی ہے کہ منزل کیا ہے۔ اگر منزل دنیا ہے تو پڑھتے رہے قرآن، جتنا مرضی پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، گرامر سے پڑھ لیں۔ قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت ثابت نہیں ہوگا اس طرح سے، لیکن جیسے ہی آپ اپنی منزل کا تعین کر لیں گے کہ میری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، تو پھر دیکھیں آپ کے لیے قرآن مجید کیسے ہدایت ثابت ہوگی۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہدایت کے ایک معنی کرتے ہیں جو لغوی معنی ہے وہ ہے رستہ دکھانا، اور ہدایت کے اصطلاحی معنی کیے جاتے ہیں منزل مراد تک، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ لیول ہوتے ہیں نا، میں نے واپس بھی کا راستہ پوچھا، مجھے بتائیں کہ یہاں سے باہر نکلیں گے، مین روڈ آ جائے گی، اسی پہ سیدھا چلتے جائے، ٹھیک ہے، آگے پھر وہ پل آئے گا، وہ لاہور کو نکل جائے گا، آپ نے لیفٹ سائڈ مڑ جانا ہے، آپ سیدھا جائے، آگے واپس بھی نظر آ جائے۔ اور ایک شخص یہ مہربانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آئیں میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور مجھے واپس بھی چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے، قرآن مجید آپ کو منزل مقصود تک پہنچا کے آئے گا۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اور اسی ہدایت یعنی وہ رستہ جو سیدھا ہے، جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اسی کے لیے ہم نماز کے حرکات میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہاں آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہدایت دے سیدھے رستے کی، یعنی مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا۔ قرآن مجید وہ سیدھا رستہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس سیدھے رستے پر ہمیں کوئی چلنے نہیں دے رہا، وہ ہمیں سیدھے رستے سے ہٹاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ادھر موڑ دیتا ہے، کبھی 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 واپس موڑ دیتا ہے۔ اب وہ کون ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سیکنڈ لیکچر میں بات کریں گے۔ میں ان آیات کو مکمل کر دوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، جو اسے مانیں گے ان کے لیے قیامت کے دن یہ رحمت ثابت ہوگا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے کہ یہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوشی منانی ہے نا، سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس نعمت کو سیلیبریٹ کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں بہت کچھ جمع کرتا ہے، بلکہ جمع کرنے کا شوق ہر انسان کو ہوتا ہے، بچپن سے یہ شوق ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ بچے، آج کل کے بچے گاڑیاں جمع کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں بچوں کو بیسیوں سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ بچیاں گڑیاں جمع کرتی ہیں، یعنی بچوں کو، لڑکوں کو گاڑیاں پسند ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو گڑیاں پسند ہوتی ہیں۔ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اب لڑکیوں کو گاڑیاں پسند آنے لگ جاتی ہیں اور لڑکوں کو
لیکن بہرحال ایک شوق ہوتا ہے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کا. ہمارے دور میں ہم ٹکٹیں جمع کیا کرتے تھے, پتے جمع کیا کرتے تھے رفتوں کے, سکے جمع کیا کرتے تھے, اخباروں میں سے کاٹ کاٹ کے تصویریں وہ جمع کیا کرتے تھے. تو انسان کو جمع کرنے کا شروع سے شوق ہے, اور جو انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں, مزید بڑا ہوتا ہے تو پلاٹ جمع کرنے شروع کر دیتا ہے. جمع کرنے کا ہر انسان کو شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرے. اگر جمع کرنا ہے تو قرآن کو جمع کرنا ہے. قرآن کو جمع کرنے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایک لائبریری بنائیں اور اس میں دنیا بھر کے قرآن جو ہیں وہ لا کے جمع کرتے نہیں. قرآن کے الفاظ آپ کے سینے میں, آپ کے ذہن میں جمع ہونے چاہیے. ان الفاظ کے معانی آپ کے پاس جمع ہونے چاہیے. ان معانی سے کیا مفہوم نکل رہا ہے وہ آپ کے پاس جمع ہونا چاہیے. اور پھر آپ کا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہے, یعنی آپ قاری قرآن نہیں بلکہ چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ راز کیا تھے جب بات, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو سب سے بہترین جمع کرنے والی چیز یہ قرآن ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس کو سمجھنا پہلا سٹیپ ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے سٹیپ ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور پھر اسے سمجھنا, پھر اس پر عمل کرنا اور پھر سے دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس کام کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ہماری ابتدا ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آگے مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ بنا پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سبق کی طرف چلتے ہیں. نثار القرآن کورس ہمارا الحمدللہ حروف الہجا سے شروع ہوا تھا. حروف الہجا تعداد کے حساب سے 28 تھے. تمام کے تمام حروف اردو زبان میں بھی بولے لکھے پڑھے جاتے ہیں, لیکن اردو میں پڑھنے کا طریقہ عربی کے طریقے سے ذرا مختلف ہے. اردو میں جن حروف کو ہم ایک ہی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں, مثلا بے, تے, ہے, خے, فے, رے, سے, بے, عربی میں سارے ایک ہی آواز والے آ کی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. با, تا, تا, ہا, ہا, را, زا, فا, ہا. یہ حمزہ اور گولتا کا فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا, اور کچھ علامات ہمارے سامنے آئی تھی جن میں 3 حرکتیں تھیں, زیر, زبر, پیش اور ایک سکون کی علامت. ان 4 علامتوں سے باقی سب کچھ بنا تھا. شد, کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹی پیش, یہ سب ہم نے دیکھا انہی حروف اور علامات کے ملنے سے آپ کے سامنے آئے. پھر ہم نے پڑھا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں, اور لفظ بامعنی بھی ہوتے ہیں بے معنی بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے بامعنی کو پکڑ لیا کیونکہ ہمارا سکوپ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. بامعنی لفظ کو ہم نے گرامر کے حساب سے دیکھا کہ اسے کلمہ کہا جاتا ہے, اور اس دن ہمارا کلمہ ٹھیک ہوا. کلمہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آئی, اسم, فعل اور حرف. تو ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہم ان 3 اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو قرآن مجید کے الفاظ میں سمجھ میں آنے لگ جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی الفاظ کو جوڑ کر ہم جملے بنائیں گے, اور جملے بن گئے تو قرآن مجید کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آئیں گے, اور ہم ایک ایک لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اینالائز کر لیں گے. اسم کو ہم نے سب سے پہلے پکڑا, اسم کو سمجھا. اسم کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام, تو یہی سے ہم نے شروع کر دیا کہ اس میں ایک تو نام ہے,
یعنی اس میں ناؤن بھی ہے، یہ کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں پروناؤنز بھی شامل ہیں جنہیں ضمائر کہتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں صفات بھی داخل ہے جنہیں ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسم کو جنس کے اعتبار سے سمجھا کہ عربی زبان میں کون کون سا اسم مذکر ہے، کون کون سا مؤنث ہے۔ تو رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ وہ اسماء جو حقیقی طور پہ مذکر اور مؤنث ہیں، یعنی جن کا جوڑا ہوتا ہے، وہ تو ہر زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اسماء جن کا جوڑا نہیں ہے، ان کو ہم ہر زبان میں یا تو مذکر استعمال کرتے ہیں یا مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اس زبان کو تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم نے مؤنث کی ایک پکچر بنائی جس میں مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی اور پھر غیر حقیقی دو قسمیں علامتی اور سماعی ہمارے سامنے گئی، اور یوں ہم نے عربی کے ہر اسم کو مذکر مؤنث کے طور پر پہچان لیا۔ اب جیسے سورہ یونس کی ان آیات میں ہی میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ان آیات میں جو اسم استعمال ہوئے ان کو مذکر یا مؤنث کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہمارے سامنے آیا تھا موعظہ، جس کے معنی ہے نصیحت، نصیحت کی۔ تو مجھے بتائیے مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث۔ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں علامتی ہے یا سماعی؟ علامتی، ماشاءاللہ۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ پچھلے جمعے کو آپ کو یہ پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں۔ پھر دوسرا لفظ شفا، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں شفا۔ اب مجھے بتائیے شفا لفظ اردو عربی کے حساب سے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ آپ مؤنث کی پکچر میں سے فٹ کر کے دیکھیں، بالکل فٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اردو میں شفا مؤنث ہے، ہم کہتے ہیں نا اسے شفا مل گئی، جبکہ عربی زبان میں شفا کا لفظ مذکر استعمال ہوگا۔ پھر رحمہ، اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے۔ تو جو اسماء جوڑے کی شکل میں نہیں ہیں، جاندار نہیں ہیں، ان میں آپ ہر زبان میں مذکر مؤنث استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ جی جنس کو ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے عدد کو پڑھا تفصیل سے کل، اور ہمارے سامنے جو پہلا فرق آیا عربی زبان کا دوسری زبانوں کے ساتھ وہ یہ تھا کہ عربی میں اسم عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد کے لیے جمع۔ مثنیٰ ہمارے لیے نیا آیا تھا، تو ہم نے پہلے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا، اور سمپل فارمولا تھا، چاہے اسم مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے ناؤن ہو، چاہے ایڈجیکٹیو ہو، آپ نے آنی اور عینی کی 2 آوازیں نکال کے مثنیٰ بنا دیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہمیں جمع کی 2 قسمیں دیکھنے کو ملی، ایک جمع سالم، ایک جمع مکسر۔ جمع سالم ہم نے کہا وہ جمع جو وتھ فارمولا تھی، فارمولے سے بنتی تھی، اور مکسر وہ جمع جو وداؤٹ فارمولا تھی، وہ آپ کو یاد ہی کرنی تھی۔ تو بہت ساری جمع مکسریں ہمیں یاد تھی، جو نہیں یاد وہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ ہاں جمع سالم جس کا فارمولا تھا وہ ہم نے سیکھ لیا، اور پتہ چلا کہ جمع سالم مذکر کا الگ فارمولا ہے، جمع سالم مؤنث کا الگ فارمولا ہے۔ پھر ہم نے جمع سالم مذکر کا فارمولا جب سیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 99.99% ایڈجیکٹیوز کی بنے گی، لیکن چونکہ ہم ذہین لوگ ہیں تو ہم ناؤنز کی بھی بناتے رہے، لیکن توجہ دلانے پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں، ناؤن کی نہیں بنانی، ایڈجیکٹیو کی بنانی۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں جمع سالم مؤنث وہ ہم نے دیکھا کہ ہر کول داورے لفظ کی آپ بنا سکتے۔ تو جمع سالم مذکر میں ہمیں 2 آوازیں ملی، اونا اینا، اور جمع سالم مؤنث میں گولتا کو ہٹا کے ہم نے آتن اور آتن کی 2 آوازوں سے جمع سالم مؤنث بنا دیا۔ تو ہمارے پاس گویا 6 آوازیں آ گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 آوازیں کیا کریں گی یہ انشاءاللہ ہم منڈے کو سیکھیں گے۔
لیکن آج ہم اس کا ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی، اور وہ ہے جی اسم کی وسعت کا پہلو۔ وسعت سمجھتے ہیں اردو میں؟ پھیلاؤ۔ کچھ اسماء کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ اسماء کی رینج کم ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب مرد ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی مرد میں ان کو بھی کہہ سکتا ہوں، ان کو بھی کہہ سکتا ہوں، کسے بھی مرد کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میل کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میل، یہ بھی میل، یہ بھی میل، یہ بھی میل، تو دیکھیں سب میل ہے، تو وسعت میل کی بہت زیادہ ہے۔ سب میل اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ، یہ بھی اسٹوڈنٹ، یہ بھی اسٹوڈنٹ، یعنی اسٹوڈنٹ کا لفظ جو ہے یہ بھی میں سب پہ بول سکتا ہوں۔ لیکن ان تمام اسٹوڈنٹس میلز میں سے مجھے بتائیے مکرم کتنے ہیں؟ ایک۔ اب مکرم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ میل بھی ہے، تو مکرم کی رینج کب ہوگی؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم عربی زبان میں ہم سیکھیں گے وسعت ٹاپک کے حوالے سے۔ تو وسعت کو ہم انگریزی میں کہیں گے جی کیپیسٹی، اور جب میں لکھوں گا دو لفظ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم عربی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سا اسم عربی زبان میں نکرہ ہوگا اور کون کون سا اسم عربی زبان میں معرفہ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے ایگزامپل جو دی ہے وہ نکرہ معرفہ کے حساب سے دی ہے۔ آپ پہچان گئے کہ اچھا مکرم معرفہ ہے اور باقی مرد، رجل یا طالب یہ سب نہیں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی جس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے وہ نکرہ اور جس کی وسعت کم ہوتی ہے وہ معرفہ، سمپل سا بات۔ لیکن عربی زبان میں ہم نے ذرا مزید اسے دیکھنا ہے۔ عربی زبان میں ہم معرفہ کی ایک پکچر بنائیں گے اور اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اسم اس پکچر میں فٹ ہو گیا تو معرفہ، اگر نہ فٹ ہوا تو نکرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہاں آپ کو مسئلہ ہوگا کہ پکچر میں تو فٹ ہو رہا ہوگا لیکن دماغ میں فٹ نہیں ہو رہا ہوگا، تو آپ نے کس کا پھر لحاظ رکھنا ہے، دماغ کا کہ پکچر کا؟ پکچر کا۔ بس یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ کے دماغ میں فٹ ہو نہ ہو، پکچر میں فٹ ہو گیا تو معرفہ، صحیح ہے؟ اور آپ کے دماغ میں فٹ ہو رہا ہے لیکن پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا تو نکرہ ہی ہوگا۔ اوکے، اگر یہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ معرفہ نکرہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ جتنی مرضی ٹکرے مارتے رہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے۔ تو میں آپ کے سامنے معرفہ کی پکچر بنا رہا ہوں، ہم نے ہر قسم کو اس پکچر میں فٹ کرنا ہے۔ اگر فٹ ہو گیا تو معرفہ ہے، چاہے دماغ میں فٹ نہ ہو۔ اگر پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا تو نکرہ ہے، چاہے دماغ میں فٹ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معرفہ کی پکچر ڈرا کرنے لگے جی۔ معرفہ کی پکچر جو ہے گویا معرفہ کی اقسام ہم پڑھنے لگے۔ عربی زبان میں کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، گویا اسم کی 7 اقسام ہے معرفہ ہونے کے لحاظ سے۔ تو 7 قسموں میں ہم نے اسم کو فٹ کر کے دیکھنا ہے، اگر فٹ ہو جاتا ہے تو معرفہ، نہیں فٹ ہوتا تو نکرہ۔ ان 7 میں سے 6 اور 7 جو ہے نا یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھ لیا،
کیونکہ میں جتنا مرضی آپ کو پڑھا دوں یہ دو قسمیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم صرف 5 قسمیں پڑھیں گے اور اپنے اسم کو ان 5 قسموں میں ہی فٹ کر کے رزلٹ نکالیں گے کہ نکرہ ہے یا معرفہ. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. تو معرفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی علم. علم علم کو ہم کہہ سکتے ہیں جی پراپر ناؤن. پراپر ناؤن انگریزی میں معرفہ نکرہ کانسیپٹ بڑا محفوظ ہے. انگریزی میں صرف کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہے. عربی میں پراپر ناؤن جو ہے وہ معرفہ کی ایک قسم ہے. پراپر ناؤن معرفہ میں داخل ہے. صرف معرفہ پراپر ناؤن ہی معرفہ نہیں ہے بلکہ پراپر ناؤن معرفہ میں داخل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ناؤن اسم میں داخل ہے, پروناؤن اسم میں داخل ہے, ایڈجیکٹو اسم میں داخل ہے. ٹھیک ہے. تو پراپر ناؤن جو ہے وہ معرفہ میں داخل ہے. اور پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص کا نام. تو مکرم جو ہے پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ زید پراپر ناؤن ہے. مکہ پراپر ناؤن ہے. فیصل آباد پراپر ناؤن ہے. کلیئر ہو گیا؟ الحرمین پراپر ناؤن ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو علم سے مراد ہے پراپر ناؤن یعنی کسی مخصوص شخص, مخصوص چیز, مخصوص جگہ. زید, مکہ وغیرہ. آپ سب کے جو نام ہے نا وہ پراپر ناؤن ہے. ذہن رکھیے آپ سب کے نام معرفہ ہیں کیونکہ وہ علم کہلاتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ آپ کا جو جو نام ہے آپ معرفہ ہیں, بے فکر ہو جائے. معرفہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے جی ضمیر. جسے ہم نے پروناؤن کہا تھا. اور ضمیر یہاں پر مراد پرسنل پروناؤنز ہیں جی, پرسنل پروناؤنز. پرسنل پروناؤنز کا مطلب ہے شخصی جو ریلیٹڈ ہیں شخص سے. یعنی میں یہ پروناؤن ہے آئی, یو ٹھیک یہ پروناؤن ہے, ہی یہ پروناؤن ہے. اب یہ شخص سے ریلیٹڈ ہے, پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس لیے پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں. ابھی ہم یہ پڑھ نہیں رہے, صرف معرفہ کی لسٹ مقرر کر رہے ہیں تاکہ چیک کر سکیں کہ کون کون سا اسم معرفہ ہے, کون سا نکرہ. جب ضرورت پڑے گی تو پورے ضمیر, پورے ضمائر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ایک دو ایگزامپل آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلاً انا جس کا معنی ہوتا ہے میں, یہ معرفہ ہے. اوکے, جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے جس کے معنی پرسنل پروناؤن والے ہوں تو آپ نے فوراً بتا دینا ہے معرفہ. سمپل سی بات ہے. اسی طرح نحنو, اس کے معنی ہوتے ہیں ہم, اور یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے, اس لیے معرفہ. باقی تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی. جملے بنائیں گے تو سارے پروناؤنز ہم پڑھیں گے, سارے جملے بنائیں گے کہ he is a student, she is a student, they are students, you are student, I am student, we are student. یہ سارے جملے ہم عربی میں بنائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جب ضرورت پڑے گی. ابھی صرف ہم معرفہ کی قسمیں پوری کر رہے ہیں. جی جناب, جی 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 وہی ہے, یہی بتایا میں نے, یہی بتایا سر. ہی شی دے کیا پروناؤنس ہے, اسی میں آئے گی. کلیئر جی؟
मार्फा की तीसरी किस्म जो है वो है इसम इशारा। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इशारा करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो शख्स के लिए हो या किसी चीज के लिए, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं जी ये, दिस, वो, दैट, ये इशारे के लफ्ज हैं। ये अब मैं ये चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, वो घड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इन्हें इसमें इशारा कहते हैं। इस वक्त हम इसमें इशारा नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जब जरूरत पड़ेगी, जुमले बनाएंगे कि जी ये कलम है, वो घड़ी है, ये तालिब इल्म है, सारे जुमले बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, उस वक्त पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ दो इसमें इशारा आपके सामने मैं लिख दूं। एक है जी हाजा, जो आप सबको पता है, हाजा के माना होते हैं ये, और एक है जी जालिका, जिसके माना है वो। क्लियर हो गया? बाकी तफसील से हम इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। मारिफा की चौथी किस्म जो है वो है जी इस्म मौसूल। इस मौसूल को अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं या कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ये जोड़ने का काम देता है। सही है। उर्दू में वो जो का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैं कहता हूं ये वो कलम है जो मुझे लिखने के लिए दिया गया है। दो जुमले थे मेरे पास के लिए, कलम है, ये मुझे लिखने के लिए दिया गया है। ये दो जुमले थे। ये कलम है, ये मुझे लिखने के लिए दिया गया है। अब इन दोनों जुमलों को जोड़ता हूं मैं जो लफ्ज लगाकर, ये वो कलम है जो मुझे लिखने के लिए। अंग्रेजी में विच या हु जैसा वर्ड आप यूज करते हैं, तो ये भी हम तफसील से पढ़ेंगे जब हम जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए एक दो लफ्ज आपके सामने रख देता हूं। एक है जी अल्लज़ी, हम देखेंगे जुमले आपको मिलेंगे कुरान मजीद में ऐसे कि अल्लाह वो है जो रात को दिन से निकालता है। ठीक है, यानी अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो रात को दिन से निकालते हैं। तो उनको जोड़कर अल्लज़ी बीच में इस्तेमाल होगा कि हुवल्लज़ी, तो बीच में आपको मिलेगा। अभी सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, अभी तफसील से जुमले नहीं कर रहे। और अल्लज़ी की जमा जो मैं लिखूंगा वो आप सबको आएगी, बल्कि आती भी होगी अल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जो ईमान लाए हो। सही है। ये बाकी तफसील से हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो मारिफा की कितनी किस्में होगी जी? चार। कौन कौन सी? अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। ये जो तीन किस्में हैं ये तो प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्लियर? पहली किस्म नाम है। अब पांचवी किस्म हम उस वक्त पढ़ेंगे जब आप टेस्ट में पास होंगे, जब आप टेस्ट में पास होंगे फिर मैं पांचवी किस्म पढ़ाऊंगा, वरना पांचवी किस्म नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो टेस्ट के लिए तैयार है? अब मैं आपको इस्म दूंगा, आपने बताना है कि वो इस्म नकिरा वाली साइड पे जाएगा या मारिफा वाली साइड पे जाएगा। कैसे बताएंगे? इस पिक्चर में फिट करेंगे।
اگر وہ فٹ ہو رہا ہے یا یہاں فٹ ہو رہا ہوگا، یہاں نہیں ہو رہا ہوگا تو یہاں ہو رہا ہوگا، یہاں نہیں ہو رہا ہوگا تو یہاں ہو رہا ہوگا، یہاں نہیں ہو رہا ہوگا تو یہاں ہو رہا ہوگا، یہاں بھی نہیں ہو رہا ہوگا تو نکرہ ہوگا چاہے آپ کے دماغ میں فٹ. یہ اصل چیز ہے. تو اپنے دماغ کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا، اس پکچر کو ذہن میں رکھنا ہے. تو تیار ہیں جی؟ ماشاءاللہ. لے جی پہلا اس میں آپ کو دے رہا ہوں، کون بنائے گا بتائے گا معرفہ نکرہ؟ ماشاءاللہ. جی جناب آپ مجھے بتائیے کہ عربی زبان میں رجل لفظ ہے جی، رجل. معنی نہ بتاؤں تو پوچھ لیجئے گا، معنی بتاؤں تو بتا دیجئے گا. جی یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکرہ. ماشاءاللہ. رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد. تو آپ کو چل گیا آپ نکرہ ہیں. صحیح ہے. آپ بڑے معاملہ بنے پھرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن گرامر کے حساب سے آپ سب نکرہ ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. تو رجل نکرہ. جی اور کسی نے آپ کھڑا کیا تھا؟ جی بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ عربی زبان میں عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امرأہ. امرأہ نکرہ ہے معرفہ؟ نکرہ. تو آپ بتا دیجئے جا کے، ٹھیک ہے کہ نکرہ ہوگی. کلیئر ہوگی بات؟ ماشاءاللہ. جی اور کون بتائے گا؟ جی آپ مجھے بتائیے عربی زبان میں اسٹوڈنٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طالب. نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ. ماشاءاللہ. دیکھ کتنا آسان ہے. پکچر میں فٹ کریں، جواب لیتے جائیں. دماغ میں فٹ کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ہم طالب علم ہیں اور ہم بھی نکرہ. نکرہ ہیں آپ. اوکے ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی آپ مجھے بتائیے جی عربی زبان میں کتاب نکرہ معرفہ؟ نکرہ. آپ مجھے بتائیے عربی زبان میں قلم نکرہ کے معرفہ؟ نکرہ. آپ مجھے بتائیے عربی زبان میں مریم نکرہ کے معرفہ؟ معرفہ. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے عربی زبان میں مصر نکرہ کے معرفہ؟ معرفہ. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے عربی زبان میں مدینہ نکرہ کے معرفہ؟ لیکن یہ سب صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. مدینہ آیا. اب دیکھیں اب ذرا سمجھ لیں پہلے بات پھر جواب دیجیے گا. مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر. مدینہ کے معنی ہے شہر. آپ کو پتا ہے آپ کا فیصلہ آباد بھی مدینہ ہے. ٹھیک ہے. لاہور بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، مکہ بھی مدینہ ہے، مدینہ بھی مدینہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں مدینہ کب معرفہ ہے؟ جب ہم اسے مدینہ النبی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یا المدینہ المنورہ. آسمے میں آگئی. تو لفظ کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں. مدینہ اگر اس کا نام بنا دیں نا ہم تو پھر تو معرفہ ہے. سمپل سی بات ہے. اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا نام ہے مدینہ. ایسے ہے نا. لیکن ایکچولی مدینہ شہر کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے لفظ کے. ماشاءاللہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور لفظ آپ کے سامنے آتا ہے جی جنہ. جنہ نکرہ معرفہ ہے. جنہ کے معنی ہوتے ہیں باغ. قرآن مجید پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شخص اپنی جنت میں داخل ہوا تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا.
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جنہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں باغ، اور باغ نکرا ہوتا ہے. فالو کریں نا. تو یار اس قسم کے کچھ لفظ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ تعالی آپ فوراً بتا دیں گے کہ اسم نکرا ہے یا معرفہ ہے. کلیئر ہوگی؟ ماشاءاللہ جی آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں. ایکسیلنٹ. اور مجھے بتائیے جی، شاباش. مسجد نکرا. اب دیکھیں نا دماغ میں فٹ نہیں ہوگی مسجد کو، یار مسجد کیا اللہ کا گھر ہے اس میں نکرا کہہ رہے ہیں. مسجد پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. مسجد نہ تو علم ہے، نہ ضمیر، نہ اشارہ، نہ موصول. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم اسے نکرا کہہ رہے ہیں. اسی طرح مجھے بتائیے مدرسہ، ماشاءاللہ نکرا. اسی طرح مجھے بتائیے ہوا، ہوا کے معنی کیا ہے؟ ہو، ہی، ہوا ہی. تو ہی جو ہے اس میں ضمیر ہے، اس لیے ہم نے اسے معرفہ کہتے ہیں. تو لفظ کے معنی جاننے بہت ضروری ہے. معنی جانے بغیر آپ نے دیکھ کے فیصلہ نہیں کر دینا. اوکے ہو گیا؟ اسی طرح اللتی، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے وہ جو، یعنی جو الذی ہے نا اس کی مؤنث ہے یہ اللتی، تو اس میں موصول ہے لہذا معرفہ. اسی طرح آخری لفظ اولئک، معرفہ. اس لیے کہ اولئک کے معنی اس میں اشارہ والے ہیں، یعنی وہ اولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے. تو رزلٹ کا نکلا معرفہ نکرہ کا فیصلہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ میننگز جاننے کے بعد. میننگز نہیں پتا تو تکا لگ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن میننگز پتا ہے تو آپ کو ماشاءاللہ. لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو میں آپ کو معرفہ کی 5ویں قسم بتاؤں گا. تو ماشاءاللہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. تو اب میں آپ کو معرفہ کی 5ویں قسم بتاؤں گا. لیکن معرفہ کی 5ویں قسم بہت زبردست قسم ہے. جیسے وہ پڑھیں گے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے کھلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کو ہم بریک کے بعد پڑھیں گے. تو آپ پانی شانی پی لیں تاکہ اس کے بعد ہم معرفہ کی 5ویں قسم کے لیے تیار ہو جائیں. ذہن میں تازہ کر لیں کہ اب ہم الحمدللہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر نکرہ معرفہ کو پہچانیں گے 5 قسموں کے تحت. 5 قسموں کے تحت. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ہر کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ ان 5 میں فٹ کریں گے 5 پڑھنے کے بعد. یا تو علم ہوگا وہ اسم، یا ضمیر ہوگا، یا اشارہ ہوگا، یا موصول ہوگا، یا وہ 5ویں قسم ہوگا. اگر 5 میں آ گیا تو معرفہ، 5 میں نہ آیا تو نکرہ. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے ہمیں اس لیے کہ آگے ہم نے جملہ پڑھنا ہے اور ہمیں بتایا جائے گا کہ جملہ بنانے کے لیے اسم کا معرفہ ہونا، پہلا اسم معرفہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو معرفہ ہی نہیں پتا تو آپ جملہ کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 5ویں قسم کے ساتھ انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر. آمین یا رب العالمین. ہم نے ہدایت کے بارے میں پچھلے لیکچر میں جاننے کی کوشش کی کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی، گائیڈنس. اور ہدایت جو ہے یہ منزل کے ساتھ خاص ہوتی ہے. تو قرآن مجید
ہمارے لیے ہدایت ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. جب آپ اپنے رب سے اتنی شد و مت کے ساتھ یہ دعا کریں گے ہر رکعت میں، تو آپ کا رب آپ کو کیسے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا؟ تو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِّی ہِیَ اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. ہم نے اس سے سیدھا راستہ مانگا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو جواب دے دیا قرآن میں کہ یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، اس پہ چلو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم سے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن مجید ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن آپ کو دے دیا کہ یہ لو سیدھا راستہ. اصل پرابلم یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہمیں کون نہیں آنے دیتا. یہ بھی ہم قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چند باتیں آپ نے بس ریلیٹ کر دی ہیں. پہلی بات یہ کہ مجھے آپ کو کامیابی کے لیے چاہیے سیدھا راستہ، ہر ایک کو چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں قرآن کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ. 2 چیزیں. اس سیدھے راستے پر جو ہمیں ڈیپ ٹریک کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ہے شیطان. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے. الفاظ آپ نے ذرا غور سے سننے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم اور ابلیس کا قصہ کئی مرتبہ بیان کیا. وہ قصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، یہ بھی قرآن بتاتا ہے ہمیں. لیکن چونکہ وہ اس حکم میں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بڑے کی بات نہ مانی جائے اور بڑا باس ہو تو باس کا حق ہے کہ وہ ایکسپلینیشن کال کرتا ہے، صفائی کا موقع دیتا ہے اور وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی. لہذا جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا. قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اسی میں جواب تھا جی اللہ تعالیٰ نے میرے حکم کو تو نے کیوں نہیں مانا. اس پہ اس نے ایک دعویٰ کیا. وہ دعویٰ قرآن کہتا ہے، اس نے کہا جی انا خیر منہ، وجہ یہ ہے کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. یہ دعویٰ اس نے کیا. اب ظاہر بات ہے دعوے کی دلیل بھی دینی پڑے گی، تو دلیل بھی اس نے دی. کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی. بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب عبادت اور علم کسی میں آ جائے نا تو تکبر بھی آ جائے. بہت کم چانسز ہوتے ہیں علم اور عبادت ہوتے ہوئے تکبر سے بچا جا سکتا. لہذا
دلیل کے طور پہ کہا جی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے، سائنس پڑھا ہوا ہے کہ آگ انرجی ہے اور مٹی میٹر ہے، میٹیریل ہے. مجھے بتائیے کیا بہتر ہے؟ انرجی بہتر ہے نا. لیکن مجھے اللہ نے کہا نا کہ اس امرتک، جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آگ بہتر ہے کہ مٹی؟ اب اللہ نے پھر اسے وہاں سے نکالا جواب لینے کے بعد کہ اب تو یہاں سے دفع ہو جا. اور وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تجھے پروو کر کے دکھاؤں گا کہ اسے سجدہ کرنا بنتا نہیں. اللہ نے مہلت دے دی. اب نکلتے ہوئے سے جو الفاظ کہے ہیں وہ سنیے گا غور سے. قال فبما اغویتنی، بولا مجھے قسم ہے تیری عزت کی کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جس کی وجہ سے تو نے مجھے ہٹایا نا یہاں سے، میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں. اب پھر جوڑ لیجئے، مجھے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سیدھا رستہ. اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہی بتا رہا ہے کہ نہ حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور اس سیدھے رستے پر کون موجود ہے؟ شیطان. کیسے پتہ چلا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں لازماً انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. اور صرف بیٹھوں گا ہی نہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آ کے نہیں ہٹاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، انہیں اس رستے پہ آنے نہیں دوں گا. اگر پھر بھی یہ آ جائیں گے تو ومن خلفہم، پیچھے سے حملے کروں گا. اگر پیچھے سے میرے حملے ہٹائیں گے تو عن ایمانہم، دائیں طرف سے آ جاؤں گا. اور اگر دائیں طرف سے آئیں گے ہٹائیں گے تو عن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، تو اپنی کوشش کر لے، میں بھی تجھے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کوئی تیری بات مانے گا تو میں تجھ سمیت جہنم سے سب کو بھر دوں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ ابلیس، سیدھا رستہ کیا ہے؟ قرآن. اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیا کہا ہے کہ میں بیٹھوں گا ہی نہیں، حملے بھی کروں گا سامنے سے، سامنے سے آ کے ہٹا دوں گا. کوئی آنا چاہ رہا ہوگا میں ادھر موڑ دوں گا. اگر پھر بھی آ گیا، کیونکہ ہاتھ سے پکڑ کے اسے موڑنے کی طاقت نہیں دی اللہ نے. اس کا کام صرف وسوسہ اندازی کرنا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کنفیوژنس کریٹ کرنا ہے. کنفیوژنس کریٹ کرے گا، لہذا سامنے سے آ کے ہٹائے گا، ہٹ جائیں گے. اگر نہ ہٹے تو پھر پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے کنفیوژنس ڈالے گا. وہاں سے ہٹائیں گے تو دائیں طرف سے آ جائے گا، دائیں طرف سے ہٹائیں گے بائیں طرف سے آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ دیکھیں، مجھے بتائیے اس وقت دنیا کی کل آبادی کتنی ہے جی؟ کتنی جی؟ 8 ارب. 8 ارب دنیا کی آبادی. 8 ارب کے 8 ارب مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب. کتنے پرسنٹ ہوئے؟ 25%. 25% لوگ مسلمان ہیں. یہ سیدھا رستہ جو قرآن ہے اس کو ماننے والے مسلمان ہی ہیں نا. تو مجھے بتائیے جو 75% ہے جو اس کو سیدھا رستہ یعنی
कुरान को नहीं मानते, कौन लोग हैं वो? उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने कब आसमानों में, समुद्रों में, सहराओं में पता नहीं क्या कुछ नहीं तलाश कर लिया, उन्हें सीधा रास्ता नहीं मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा। वो आए होंगे, लेकिन उसने ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की होगी कि इधर को निकल गए। तो उसका पहला चैलेंज देखिएगा जरा, सामने से हमला करूंगा, इस रास्ते पे आने ही नहीं दूंगा। 75% उसने आने ही नहीं दिए इस तरह। हाँ जी, 25% माशाल्लाह मुसलमान, उनकी बात करते हैं जरा, जो चल पड़े सीधे रास्ते पर, कुरान को मानने वाले, कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, आगे हैं, अब वो पीछे से आएगा। ईमानदारी से मुझे बताइए, जिंदगी में मैं जरा बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुबारकबाद मैंने आपको दे दी, आप इस तरफ आए हैं। ईमानदारी से बताइए, पहले कहाँ थे आप? है ना? मतलब तवज्जो ही नहीं हुई। उसने पीछे से ऐसी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी, आपको ऐसे ऐसे काम याद करवाए हुए थे कि आपकी तवज्जो ही नहीं हुई इस तरफ। अगर कभी आपने सोचा कि यार मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अरबी में पढ़ूं ताकि कुरान को तो समझ सकूं, लेकिन उसने कैसे कंफ्यूजन क्रिएट की होंगी और हटा दिया होगा कि नहीं यार अरबी तो की फायदा, अंग्रेजी पढ़ो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको आने पीछे से बड़ी चीजें याद करा के पहले ये कर लो यार, अपनी पहले स्टेबल हो, जो फ्यूचर बना लो अपना। सारी जिंदगी पढ़ी है अरबी पढ़ने के। अगर आप हटाते हैं उसे, नहीं आगे, तो ये ना समझिए कि वो बस थक हार के बैठ जाएगा। अगर आप आगे हैं तो और उसकी कंफ्यूजन क्या होंगी। मैं जरा इन 75% की बात कर लूं। कितने मुसलमान माशाल्लाह कुरान को मानने वाले हैं? मुझे बताइए इनमें से कितने मुसलमान होंगे आपके ख्याल में, 25% में से, जो उस कुरान को उस तरह से पढ़ सकते हैं जिस तरह से पढ़ने का हक है? यानी जो आप नमाज में किरात सुनते हैं उस तरह की किरात कर सकते हैं, उनके हलक से ही हाथ निकलता है और कल्ब जो है वो वाकई कल्ब से ही निकलता है। अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन कुरान को सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। अब ये कंफ्यूजन उसने क्रिएट की है कुछ ना कुछ, जिसका कल एक तस्करा हमने किया था कि यार अगर गलत पढ़ दिया ना तो ये हो जाएगा, तो पढ़ो ही ना यार। नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा ना पढ़ने का गुनाह मिलेगा ना, गलत पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे। इसे सीखने की कोशिश नहीं की। टाइम गुजरता गया। तो 1% जरा बता दें मुझे, फिर मैं आगे चलूं। कितने परसेंट सही पढ़ सकते हैं? अगर कोई मसला है तो अभी उस्मान साहब को बुलाते हैं इधर, एक आयत को बोर्ड पे लिखते हैं और पढ़वा के देख लेते हैं, अभी पता चल रहा है परसेंटेज खुद ही सामने आ जाएगी। तो बता दें कितने परसेंट है 25 में से? 5%। चले माशाल्लाह 5% माशाल्लाह ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं और बिल्कुल सही पढ़ सकते हैं जैसे पढ़ने का हक है। अब ये जो 5% है, इनकी मैं बात करूं, इनमें से मुझे बताइए कितने मुसलमान होंगे जो कुरान को बाकायदा एक निसाब के तहत रोजाना पढ़ते हैं? यानी उन्होंने एक निसाब मुकर्रर किया है कि हमने जी 1 पारा या निस्फ पारा
یا ایک رکوع تو روز پڑھنا ہی پڑھنا چاہے جو مرضی ہو جائے؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو صحیح پڑھ سکتے ہیں. کتنے ہوں گے؟ 1% جی. روز انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جو مرضی ہو جائے. جس طرح ہم نے ڈیلی آدھے گھنٹے واک کرنی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے 2 ٹائم روٹی کھانی ہوتی ہے، ہم نے قرآن بھی جو ہے نا وہ 1 رکوع تو ڈیلی پڑھنا ہی پڑتا ہے. ماشاءاللہ 1%. ویری گڈ. اب یہ جو 1% ہیں ان میں سے مجھے بتائیے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھ بھی آتا ہے کیا پڑھا ہے؟ پرسنٹیج کیسے گرے گی ایک دم سے، ہے نا؟ کتنے کے لے گئے؟ 0.5. آدھے کر لیں، چلیں آدھے مان لیں. بہت زیادہ ہے ویسے یہ بھی، چلیں 0.5 جو ہے وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن ماشاءاللہ. ورنہ واحد کتاب ہے جی جسے بغیر سمجھے بچپن سے بڑھاپے تک پڑھا جایا جا رہا ہے. اس کا بغیر سمجھے پڑھنا بھی خیر سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو وہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال بغیر سمجھے پڑھنا بھی خیر سے خالی نہیں. اب جو 0.5% ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے ان میں سے کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس میں عمل بھی کرتے ہیں؟ پرسنٹیج نہ نکالنے میں بیٹھتے ہیں. بات سمجھے ذرا، کتنے لوگ ہوں گے جو عمل بھی کرتے ہوں گے؟ دیکھیں جی قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، صحیح پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں. لیکن بیٹی کو، بہن کو حصہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ رواج. پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن معاش میں یا دھوکہ ہے یا جھوٹ ہے یا 2 نمبری ہے. تو کتنے پرسنٹ بچے جی عمل کرنے والے؟ کچھ تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں نا ذرا. ہم اس اصل میں اس کے چیلنج کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ جس نے چیلنج کیا ہوا ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. بس 0.25 نہیں زیادہ 0.1%. چلے کچھ 0.1% وہ لوگ ہیں جی مسلمان جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اسے صحیح پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. بتائیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آگے نا 0 پہ 0.0 سم. اب اس سے آگے بھی میں جا سکتا ہوں لیکن بہت کم ہوں گے، مائنس میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ نہ کچھ ہیں ابھی. آپ ذرا اس کا چیلنج سنیں. قال فبما اغویتنی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے رستے سے ہٹایا نا، میں بھی انہیں ہٹانے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا. بیٹھا ہی نہیں، میں حملہ بھی کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آ کر، سامنے سے نہیں میرا داؤ چلنے دیں گے. من خلفہم، پیچھے سے آ جاؤں گا. پیچھے سے ہٹائیں گے تو ان ایمانہم، دائیں طرف سے آ جاؤں گا. دائیں طرف سے ہٹائیں گے ان شمائلہم، بائیں طرف سے آ جاؤں گا. آگے پیچھے سمجھ لیا. دائیں طرف کیا ہے؟ دائیں طرف یہی ہے جی ماشاءاللہ. دیکھیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا.
یہ تھوڑا واقعی تھوڑا نہیں ہے. یہ قرآن چومتے ہیں ماشاءاللہ، بالکل چومنے والی چیز ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے اس طرف نہیں دیتا. آپ کی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ آپ جیسا تو نیک بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا دائیں طرف سے بھی اگر آپ ہٹا دیتے ہیں نا اس کا داؤ تو لیفٹ سائڈ سے آ جائے. لیفٹ سائڈ رانگ سائڈ، رانگ سائڈ. اب رانگ سائڈ میں کیسے اپلائی کرتا ہے ذرا سمجھ لیں. آپ کو ماشاءاللہ پتہ چلا جی آپ کی اس مسجد میں، مسجد الحرمین میں، قرآن انسٹیٹیوٹ میں عربی گرامر کی کلاس شروع ہو رہی ہے قرآن فہمی کے لیے. تو قرآن سے ریلیٹڈ ہے نا. آپ نے ارادہ کیا، اب دیکھیں آپ کے حملے، آپ پر حملے جو ہوں گے اس کے. ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ارادہ آپ نے کیا ہے. کون پڑھا رہا ہے جی؟ تو پمفلیٹ میں کہاں پمفلیٹ بھی لگا ہوا ہے؟ باہر لگا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ عامر سہیل. تو کیا نائن پڑھانا والا؟ اس نام سے کہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ پڑھنے والی بات ہو اس نام میں؟ ایسے تو کھیل کھول کی کوئی خوشبو آ رہی ہے. یہ تو نائن پڑھانا والا. ہاں یار باقی کوئی نام نہیں امپریس کیا ہے نا. نام ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے نام ہے بھائی، نام نہیں ہے. آپ کہتے نہیں اچھا داؤ ہٹاتے ہیں نہیں یار نام کیا ہے، نام کوئی بات نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے نام کوئی نہیں، خیر ہے. اچھا شروع میں بھی معلم عامر سہیل ہے، معلم عامر سہیل یہی ہے نا. نہ کوئی فضیلت الشیخ، نہ مولانا عامر سہیل، نہ ہی حضرت عامر سہیل، نہ مفتی عامر سہیل، نہ ہی کوئی ٹیگ ہی نہیں لگا ہوا. اور نہ آگے حفظہ اللہ تعالی یا دامت برکاتہ. پتہ چلے نا کوئی بھائی پڑھانے والا کوئی آ رہا ہے کچھ بھی لگا. آپ کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں باقی یار اس یہ تو ہمارے دنیاوی طور پہ نا ہم نے ٹیگ دیے میں نے مولانا، علامہ، یہ وہ سارے. اصل یہ نہیں ہوتی. چلو کوئی دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا. کوئی ڈاکٹر عامر سہیل ہوتا ہے یار، کوئی پروفیسر عامر سہیل ہوتا ہے. اور چلو چھڈو انجینئر ہی ہوتا کوئی، انجینئر بھی نہیں. آپ کہیں گے یار کوئی نہیں یار دیکھیے سے جا کے، یار دیکھیے سے جا کے. اب بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون ہے ماشاءاللہ. ہاں بس ایک نظر مار لینا. بریلوی تے نہیں کتنے، دیوبندی تے نہیں، بابی تے نہیں، کیڑے مدرسے تے پڑھیا ہے. اب لے جی دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ، اس نے ہاتھ رکھ لیا آپ کی. اب آپ مجبور ہے سوچنے میں. اب آپ چیک کریں گے یار عامر سہیل نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ نماز رفع یدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. سجدے کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس مسئلے میں، ورنہ سانو قابل قبول نہیں ہے نا. اب اس کے یہ دیکھیں جو حملے ہیں نا، یہ حملے، اب اس کا چیلنج پھر سنیے گا. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. میں تو تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا ہے، آنے نہیں دیا. 75% کو آنے نہیں دیا اسے. بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں تلاش کر لیا انہوں نے. انہیں کامیابی کا سیدھا راستہ نہیں مل رہا. یار ذرا سوچیں، آپ تصور کریں کتنی بڑی بڑی اس کی چالیں ہیں. اگر آ بھی گئے اور اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے پیدا ہی کر دیا، تو پڑھنے کی طرف کتنا شوق ہے آپ کو بتائیے. دوسری زبانیں سیکھنے کا بھی شوق ہے. مجھے وہ اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ جب یہ چائنا والا سسٹم شروع ہوا تھا
تو جو میٹرک تھے انہوں نے بھی چائنیز زبان پیسے دے دے کسی کی کہ یار ہمارا بزنس بڑھے گا، لیکن قرآن کے لیے فری میں کلاس لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اگر قرآن کو پڑھتے ہیں، چلے ہمارے بزرگ کم از کم پڑھتے تو تھے نا، ہم تو اپنی نئی نسل کو قرآن کی تلاوت تک نہیں دے سکے۔ ہمارے بڑے جب بھی آنکھ کھلتی تھی صبح تو یقین کریں صحن میں سونا، آنکھ کھلتے دیکھنا والدہ یا والد جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھتے تو تھے کم از کم۔ اس نسل میں سے تو وہ چیز بھی، ہاں جو پڑھتے ہیں وہ کوئی باقاعدہ نصاب کے تحت نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی مہینے گزر گئے، رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں، اس رمضان کیا قرآن کیا، چلے باقاعدہ پڑھتے بھی ہیں تو پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے، سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے تو عمل نہیں، عمل ہے لیکن اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے سکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اشفاق احمد صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹے کی زبان سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب جب گاؤں کے تھے، جب شہر سے تعلیم حاصل کر کے واپس گاؤں میں آئے نا تو ان کے دوستوں نے کہا کہ بڑا پڑھ کے آئے ہیں آپ کی پڑھائی ہم اس وقت مانیں گے جب آپ اس گاؤں میں، وہ جو ایک اماں ہے نا بوڑھی اماں جو دانے بھونتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں نا نیگیٹو بات کرتی نہیں ہے، اتنی اچھی عورت ہے، اس کے منہ سے کبھی بھی ہم نے نیگیٹو بات نہیں سنی۔ آپ اس کے منہ سے نیگیٹو بات نکلوا دیں، ہم آپ کی مانتے ہیں کہ پڑھائی کر کے آئے ہیں، شہری پڑھائی ہے جی ماشاءاللہ، ان کا مسئلہ کوئی نہیں، میں نکلواتا ہوں آج۔ کہتے گئے ہیں اماں کے پاس، سوال ہوا، اشفاق احمد صاحب نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ ماں جی شیطان کے بارے تھوڑا کی خیال ہے، شیطان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب مجھے بتائیے کون ہوگا جو شیطان کو اس کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا؟ تو جواب سنیے گا اماں جی کا، بولی پتر میں پوتا تو نہیں پتا، بس اے پتا ہے اپنی توندہ بڑا پتا ہے، اپنے کام دا بڑا پتا ہے، بڑا پکا ہے بھی اپنے کام۔ اب حل کیا ہے؟ حل اب سب قرآن سے لے ہیں تو حل بھی قرآن سے لیتے ہیں نا، حل قرآن سے، قرآن ہی دیتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے سینے میں خطاب کر کے ہم سب کو حکم ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی مجھے اور اب آپ کو چاہیے پروٹیکشن، ایسی پناہ چاہیے جس میں ہم آ کر اس کے وسوسوں سے بچ سکیں، اور اللہ سے بڑھ کے پناہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا جب بھی قرآن پڑھو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے۔ تو تعوذ جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے ہم نے۔ یہ آج میں نے لیکچر آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آگے آج کی 2 چھٹیاں، سیٹرڈے سنڈے آپ کو پتہ ہے آف ہے آپ کا، اور شیطان کے حملے شروع ہو گئے ہوں گے۔ ویسے اس نے سستی ڈالنی ہے تھوڑی سی 2 دن میں، منڈے کو آپ دیکھیں گا اکثر حاضری تھوڑی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس نے کہا 5 دن پڑھ لیا یار آپ نے، 5 دن 4 دن، اتنا پہلے کبھی پڑھا؟ وہ بولتا ہے یار اتنا کی کرنا عالم بانٹنے سے، کڑا عالم بانٹنا، یعنی اس نے آپ کو کوشش کرنی ہے جیسے ہٹانے کی۔ جو سیدھی سی بات ہے میں کہنا جو چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج مجھ سے وعدہ کرے گی آخری دن تک کلاس میں آئیں گے؟ لیکن اس کے لیے لازمی ہے اللہ کی پروٹیکشن، وہ مانگتے رہیں، تعوذ کا اہتمام کرتے رہیں کہ یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے جو داؤ ہیں ان سے بچنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اور آپ سب کو بھی شیطان کے جتنے بھی داؤ ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ لے جی اب میں آپ کو ماشاءاللہ معرفہ کی 5ویں قسم بتاؤں گا اور بہت ہی اہم قسم ہے۔ لے جی معرفہ کی جو 5ویں قسم بنے گی نا وہ نکرہ کو معرفہ بنانے سے بن جائے گی۔ ان میں سے نکرہ کون کون سے ہیں جی بتائیے ذرا۔ یہ نکرہ ہے، 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 باقی سارے معرفہ ہیں۔ صحیح؟ تو نکرہ کو معرفہ کیسے بنانا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سمپل طریقہ ہے، آپ کو آتا بھی ہوگا، لیکن جس طریقے سے میں بتاؤں گا وہ آپ کو نہیں آتا ہوگا، تو اس لیے آپ نے اپنا علم ذرا کنٹرول رکھنا ہے۔ میرے پاس کتاب نکرہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ایک لام لگا دیتے ہیں جی جو ساکن ہوتا ہے۔ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ لام۔ لام ساکن ہوتا ہے، یہ حرف ہے، لام حرف ہے، اور اس لام کا نام ہے جی لام تعریف۔ اس لام کا کیا نام ہے؟ لام تعریف، یعنی معرفہ بنانے والا لام۔ تو سمپل سا فارمولہ ہے کہ کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں کیا لگانا ہے؟ لام لگا دینا ہے۔ اب یہ معرفہ بن گیا۔ اب یہ جو کتاب سے لام لگانے کے بعد معرفہ بنانا، اس معرفہ کا نام جو ہے وہ ہے جی معرف باللام۔ معرف باللام کیا مطلب؟ لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا۔ دیکھیے زید معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ علم۔ انا معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر۔ ھذا معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اشارہ۔ الذی معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ موصول۔ یہ والا اسم معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرف باللام۔ تو یہ معرفہ بن گیا جی۔ اب پرابلم آپ کو پتہ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ پڑھا نہیں جا رہا، ماشاءاللہ یہ پرابلم۔ معرفہ بن گیا ہے، یہ معرفہ بن گیا ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ پہلا حرف ہی ساکن ہے، ساکن سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا نا۔ تو اب اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے کچھ ڈھونڈنا ہے جس کی مدد سے ہم اسے پڑھ سکیں۔ لہٰذا ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک جگہ پر کچھ حمزے تیار ہوتے ہیں۔ حمزے سمجھتے ہیں نا؟ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون ہو، یعنی زبر والا الف، زیر والا الف، پیش والا الف، سکون والا الف۔ تو آپ نے کہا یار ایک حمزہ آرڈر کر دیتے ہیں، ایک حمزہ آرڈر کر دیتے ہیں اس لام کو پڑھنے کے لیے۔ اوکے، تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ آپ ان چار میں سے یہ والا حمزہ آرڈر کریں گے سکون والا؟ نہیں نا، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ سکون ہی تو آپ نے حل کرنا ہے، تو سکون والا حمزہ تو منگائیں گے نہیں آپ۔ اب یہ تین حمزے بچے آپ کے پاس، اب آپ نے ان تین میں سے نا ایک حمزہ سلیکٹ کیا زبر والا اور یہ منگوا لیا، اور یہ حمزہ شروع میں لگا دیا اور اس حمزہ کو نام دے دیا حمزہ وصل۔ حمزہ وصل، اس حمزہ کو نام دے دیا حمزہ وصل۔ لے جی اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ نے اسے آسانی سے پڑھ لیا الکتاب۔ تو یہ میں نے پوری کہانی بتا دی آپ کو۔ آپ کے علم میں یہ تھا کہ نکرہ بنانے کے لیے ال لگا دیں، ہے نا؟
لیکن جو کیٹیگری بنتی ہے نا وہ ہے معرف باللام، یعنی صرف لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. تو نکرہ کو معرفہ بنانے والا اصل لام ہے جس کا نام لام تعریف ہے. یہ حمزہ تو صرف اس لام کو پڑھنے کے لیے استعمال ہے. اوکے ہو گیا؟ اچھا اب حمزہ وصل اسے میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے. حمزہ وصل جب بھی آپ سنیں گے نا تو اس کا مطلب ہے اس حمزہ کی حرکت ہے. یعنی یہ حمزہ اگر حمزہ وصل ہو تو زبر حرکت، یہ حمزہ وصل ہو تو زیر حرکت، یہ حمزہ وصل ہو تو پیش حرکت. ٹھیک ہے؟ حمزہ وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، جس سے پیچھے لفظ ہے ذالکا. اب سب قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بتائیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذالکا الکتاب، ذالکا الکتاب. یعنی آپ نے پیچھے سے ملا کر جب پڑھا تو حمزہ کی حرکت پڑھی نہیں پڑھی. اس حمزہ کی حرکت یہاں سے نکال دی، حمزہ لکھا رہنے دیا. جی الف رہ گیا نا، اس حمزہ کو آپ نے الف کی صورت میں لکھا رہنے دیا، اس کی حرکت نکال دی تو وہ حمزہ بھی نہیں رہا. اوکے، لیکن اصل میں یہ حمزہ وصل تھا. تو اب یہ نہیں ورنہ تو دیکھیں نا، یہ نان آتے تو آپ ایسے ہی پڑھ رہے تھے. ذالک الکتاب ضرورت ہی نہیں تھی، حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ذالک الکتاب ہی پڑھا جانا تھا نا. لیکن جب ذالکا پیچھے نہیں تھا تو پھر پڑھنے کے لیے تو الگ سے حمزہ لانا ہی تھا نا. تو یہ ساری کہانی میں نے اب آپ کو بتا دی ہے کہ یہ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے. وہ حمزہ ہوتا ہے جو جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو الف کی صورت میں لکھا رہے. کلیئر ہوگی؟ اب اس کی بہت ساری ایگزامپل آپ کو ملے گی قرآن مجید میں. پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں. آئیں جی، جتنے نکرے ہیں ہم کو معرفہ بنا لیں گے. معرفہ ماشاءاللہ. اب آپ ڈائریکٹ پوری کہانی کی بجائے نا شروع میں ال لگا دیں. اوکے، کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. جی قلم، القلم. پیچھے آ گیا واو، کیا پڑھیں گے؟ والقلم. قرآن مجید میں ہے نون والقلم وما یسطرون. اوکے جی، ماشاءاللہ. جی ارض، زمین، صحیح ہے. ال لگائیں، الارض. پیچھے آ جاتا ہے واو، کیا پڑھیں گے؟ والارض. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. لے جی، اب مجھے بتائیے جنہ کیا بن جائے گا؟ الجنہ. پہلے جنہ نکرہ تھا، اب الجنہ معرفہ ہو گیا، یعنی کوئی خاص بات یا مراد وہ جنت ہو سکتی ہے. مدینہ نکرہ تھا، المدینہ خاص شہر، مخصوص شہر. سورہ یوسف میں آپ کو ملے گا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ. پیچھے فی آیا تو فی الْمَدِینَہ، اس شہر میں یعنی مصر شہر میں عورتوں نے کہا. تو وہاں پر مدینہ کی عورتیں مراد نہیں تھی، وہاں مصر کی عورتیں مراد تھی. اوکے جی، ماشاءاللہ. لے جی، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اب میں ایک لفظ دیتا ہوں، اسے ال کے ساتھ پڑھ کے مجھے دکھا دیں. ماشاءاللہ سب پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. جی پڑھیں جی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ لام نہیں پڑھ رہے؟ یہاں تو سارے پڑھ رہے تھے. آپ دیکھیں ال پڑھ رہے تھے نا. القلم، الکتاب، الارض، الجنہ، المدینہ. یہاں کیا ہوا؟ اچھا چلے
इसे पढ़ते जरा, अल रहीम, अर रहीम। चले एक और पढ़ दें, तवाब है ना, हाँ जी, अल्तवा, अल्तवा। रिजल्ट निकला कि पहले तो आपको पता था हमजा वसल पीछे से मिला के नहीं पढ़ते हैं, अब आपके सामने आया कि अल के लाम को भी कभी नहीं पढ़ते, जैसे अर्रहमान में नहीं पढ़ रहे, अर्रहीम में नहीं पढ़ रहे, सही है, अत्तवाब में नहीं पढ़ रहे। क्लियर हो रहे ना बात? कौन मार्फ है, कैसे मार्फ है? निस्बत छोड़े वैसे बताए मुझे। रहीम आपके ख्याल में मार्फ है, तो फिर रहमान को भी उसी तरह कंसीडर करें ना। सिफात है ये, एक्चुअली सिफात पर जब अल दाखिल होता है तो अल्लाह के नाम बन जाते हैं। तवाब नकरा है, अल दाखिल होगा तो अत्तवाब अल्लाह का नाम बन जाएगा। क्लियर होगी बात जी? रिजल्ट निकला ये कि अल के लाम को भी आप कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, और हमारी सहूलत के लिए उन्होंने ये कर दिया होता है कि जहां पर लाम नहीं पढ़ना होता ना, वो अगले हर्फ पे शर्त डाल देते हैं, है ना, शर्त डाल देते हैं, शर्त डाल देते हैं। लेकिन आप लिसानुल कुरान कोर्स कर रहे हैं, मैंने शर्त शुद्ध कोई नहीं डाली, मैंने आपको उसूल बता देना है कि अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। शर्त नहीं डली होगी तब भी आप बताएंगे कि नहीं पढ़ना। तैयार है? माशाल्लाह। ले जी, कोई आपसे कहता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, तो आप उसे सिंपल सा एक जुमला सुना दें, उसे कहें जी हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अभी सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ जी अल के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। अल के लाम को कब पढ़ना है? जरा बोल देना। हक का खौफ अजब गम है। अल के लाम को कब पढ़ना है? अल के लाम को कब नहीं पढ़ना? जब हक का खौफ अजब हम नहीं है। अब ये हक का खौफ अजब हम है क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये असल में जी हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, ऐन, मीम, हा और या। कितने हुरूफ हैं? कितने जरा जल्दी से? 14। लीजिए 14 हुरूफ में वैसे लिख के देता हूं आपको, कितनी देर में याद करके दिखाएंगे मुझे? ये 14 हुरूफ में अलग अलग लिख के दूं आपको, कितनी देर में याद कर देंगे? टाइम लेंगे ना? और हक का खौफ जब हम है याद करने में कितनी देर लगी? ऐसे है ना? अब हक का खौफ जब हम है का माना क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लफ्ज हक का खौफ अजब हम है से शुरू हो रहा हो, मुझे बताइए लाम कहां पढ़ रहे हैं? जहां हक का खौफ अजब हम है, यहां पढ़ रहे हैं लाम। लाम के बाद क्या है? काफ। काफ हक का खौफ अजब हम है। लाम पढ़ रहे हैं, काफ हक का खौफ अजब हम है। अल अर्द लाम पढ़ रहे हैं, आगे क्या है? अलिफ हक का खौफ जब हम है, अलिफ आ गया। अल जन्नह जीम, मदीना
मीम। अब बताएं तव्वाब ता है नहीं, रहीम रा है नहीं। क्लियर होगी बात? तो माशाल्लाह अब आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने लफ्ज लिखता हूँ और बताइए हक्का खौफ वजब हम है या नहीं है। जी मैंने नहीं शर्त शुरू डाल दी, पढ़े इसको। अल के अर रजुलु, माशाल्लाह। मैंने नहीं शर्त डाल दी। अल तालिब अत तालिब, माशाल्लाह। जी मिस्र में डालूं? आप सही लोग हैं, आप डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे बताइए जी, पढ़े जरा। अत्तीन, पढ़े जी। अज़्ज़ैतून, अब पढ़े जी। वत्तीन, अब पढ़े। वज़्ज़ैतून। क्लियर हो रही है चीजें? बस दो लफ्ज देके तो टॉपिक खत्म कर रहा हूं। हाँ जी पढ़े। अल कमर, पढ़े जी। अशम्स, अल कमर अशम्स, अल कमर अशम्स। इन दो लफ्जों की मुनासबत से ये जो हक्का खौफ अजम हम है ना, ये हुरूफ 14 जो थे ये कमरी हुरूफ कहलाए। कमरी हुरूफ, कौन से हुरूफ? कमरी। और बाकी कितने हुरूफ? 14। क्यों? टोटल 28 है। तो 14 कमरी और 14 शम्सी। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, उसका मैं जवाब देता चलूं यहाँ पर और बस बात खत्म करते हैं। हमने, बल्कि मैं आपको ना वो मार्फा बना के दिखाई देता हूँ ताकि सारी चीजें ना हल हो जाए। सर पिक ले लें। जी जी पिक, बस ज्यादा नहीं पिटा रहा सर, ऊपर वाले दो लफ्ज जी। मुस्लिम, उसका मुसन्ना मुस्लिमानी, इसकी जमा मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, ठीक है। और मुस्लिमानी का मुस्लिमैनी, ओके जी। अच्छा, और एक काम और, दूसरा मुस्लिमा की मुअन्नस हमने क्या बनाई थी? मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। ये सब नकरा हैं, सब नकरा है। वाहिद भी नकरा, मुसन्ना भी नकरा, जमा भी नकरा। इनको मार्फा बनाने लगे। हाँ जी, अल लगाऊं? क्या पढ़ेंगे? अल मुस्लिमू, और अगर मुअन्नस होती तो अल मुस्लिमा। हाँ जी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना। अल क्या हुआ? अल आ गया तो डबल हरकत चली गई। अल आ गया, डबल हरकत चली गई। मुस्लिमातिन, अल मुस्लिमाती। तो बेटे ने सवाल किया था, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। उसने पूछा था, हमने तो कल पढ़ा था मुस्लिमातिन, तो उसमें डबल जेर क्यों नहीं गया? तो उसका जवाब पता चल गया कि अल लगा हुआ होगा तो डबल हरकत नहीं आएगी। ओके जी, खुश रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको होमवर्क दूं। ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा, मुझे ग्रुप में उस्मान से बैठ कर दीजिएगा जरा, लाजमी।
اور سب آپ گروپ میں ہیں تو میں آپ کو ایکسرسائزز دوں گا. ویسے تو لسان القرآن کتاب بھی ہے لیکن ہر بندہ کتاب پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہم گروپ میں شامل کر دیں گے تاکہ وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اس پہ کر سکے. تو جو کچھ پڑھا ہے وہ 2 دنوں میں ذرا دہرا کے آئیے گا تاکہ اگلا سبق آپ کے لیے آسان. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی